بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ حضرات کو یہ بات اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ ہم نے آج سے تقریباً 52 دن پہلے یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس کے اندر فاروق رضوی کی حقیقت ظاہر کی گئی تھی، اس کا کچا چٹھا اور پوری بریلویت کی حقیقت جو ہے ظاہر کی گئی تھی۔ وہ ویڈیو نیٹ کے اوپر سوشل میڈیا پر خوب عام ہوئی، اسے دیکھنے کے بعد بریلویوں کی حقیقت لوگوں کے سامنے آئی، بریلویت کی لوٹیا ڈوبتی نظر آئی، بریلویت رسوا ہوتی نظر آئی۔ آخر میں ہم نے فون نمبر دیا تھا، وہ اس لیے دیا تھا تاکہ ہر آدمی یہ کنفرم کر سکے کہ واقعی میں یہ چیلنج صحیح ہے اور چیلنج کرنے والا مناظرے کے لیے تیار ہے۔ تو بریلوی بجائے اس کے کہ اپنے مناظر کو میدان میں لاتے اور مناظرے کی کوشش کرتے صحیح طریقے سے سنجیدگی کے ساتھ میں، انہوں نے کھسیانی بلی کھمبا نوچے والی مثال شروع کر دی کہ مناظر تو بیچارہ دبک کے بیٹھ گیا کسی کونے کے اندر یا کسی بل کے اندر، اور اب جاہلوں کو جو ہے نا اپنے دل کی بھڑاس نکالنی ہے۔ اب کر کیا سکتے ہیں؟ میں مناظرہ تو ہو نہیں سکتا ہے کیونکہ مناظر ہی بھاگ گیا، تو اب کیا کریں؟ تو بیچاروں کو غصہ آیا اور بس کیا کرتے، اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے تھے کہ فون نمبر ملایا اور جو دل میں بھڑاس اور غلاظت بھری ہوئی تھی وہ نکالنی شروع کر دی۔ تو صبح سے شام تک بریلیوں کے فون آتے ہیں اور جو کچھ ان کے دلوں میں اور ان کے دماغ میں گندگیاں بھری ہوئی ہیں وہ ظاہر کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کل اناء یترشح بما فی، عربی کا مشہور مقولہ ہے، جس برتن میں جو کچھ ہوگا وہی ٹپکے گا۔ بریلیوں کے اندر گندگی ہے تو جب یہ فون کر کے بات کرتے ہیں تو گندگی اس کے اندر سے نکلتی ہے، چھوٹے ہوں بڑے ہوں عالم ہوں جاہل ہوں، سب فوش گو ہیں، سب کے اندر غلاظت بھری ہوئی ہے اور وہ غلاظت ہی نکلتی ہے۔ شرافت نہ ان کے اندر ہے، نہ ان کے بڑوں میں تھی، اور نہ ان کے اندر سے شرافت نکل سکتی ہے۔ خیر، اسی سلسلے کے اندر میرے پاس ایک فون آیا کل، یعنی کہ 6 دسمبر بعد نماز مغرب میرے پاس ایک فون آیا بمبئی سے۔ انہوں نے جو ہے کہا کہ میں بمبئی سے بات کر رہا ہوں، تعارف کروایا کہ میں محمد کلیم رضوی حنفی اور بھی کچھ القابات لگائے کہ میں وہ بات کر رہا ہوں۔ ہم نے کہا بہت اچھی بات ہے، فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہ آپ نے فاروق رضوی کو مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو فاروق رضوی تو مناظر نہیں ہے، نہ وہ مناظرے کی قابلیت رکھتا ہے، نہ وہ عالم ہے۔ البتہ میں مناظر ہوں اور میں مناظرہ کر سکتا ہوں، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں، آپ مناظرہ میرے سے کر لیں۔ اس کی جو گفتگو کا لب لباب تھا وہ یہی تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا۔ اب میں نے کہا بھائی میرے پاس صبح سے شام تک نہ جانے کتنے لوگوں کے فون آتے ہیں، اور ایسے ایسے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ ہم سے مناظرہ کر لو، اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ اردو زبان بولنے پر بھی وہ قادر نہیں ہوتے، وہ کہتے ہیں ہم سے مناظرہ کر لو۔ تو یہ تو آپ لوگوں کی فطرت ہے کہ مناظرے کا چیلنج تو چھوٹے بڑے سب کرتے ہیں، لیکن مناظرے کے ٹائم بڑے بڑے بھی بھاگتے ہیں جس طریقے سے ابھی بھاگے ہوئے ہیں، اور ان کا کوئی عطا پتہ نہیں، ایسے غائب ہوئے ہیں جس طریقے سے مردے کو دفن کر دیا گیا ہو، جس طرح ان کے سارے مناظرین کو زمین میں دفن کر دیا گیا، اس طریقے سے بیچارے سارے غائب ہوئے ہیں ایک ساتھ، کوئی نہیں بول رہا ہے۔ جاہل لوگ فون کر رہے ہیں، وہ جو ہے مناظرے کے چیلنج کر رہے ہیں، لیکن مناظرین میدان سے غائب ہیں۔ خیر، تو یہ کلیم صاحب بھی جو ہے کہنے لگے کہ میرے سے مناظرہ کرو۔ اس نے بیچارے نے نمبر 1 پہ تو یہ کیا کہ فاروق رضوی کی لوٹیا ڈبوئی، اگرچہ یہ حمایت میں فاروق رضوی کی آیا تھا، اور فاروق رضوی کی جو ذلت ہوئی تھی اسے دیکھنے کے بعد اسے غیرت آئی تھی، جیسا کہ اس نے اپنے الفاظ میں کہا بھی ہے، تو اس غیرت کے نشے میں اس نے جو ہے فاروق رضوی کی حمایت شروع کر دی۔ لیکن وہ مثال مشہور ہے کہ بیوقوف دوست کی دوستی بھی انسان کو لے ڈوبتی ہے، بیوقوف دوست کی حمایت بھی انسان کو ذلیل کر دیتی ہے۔ وہی فاروق رضوی کے ساتھ ہوا بیچارے کے، کہ جب اس کے ساتھ کلیم رضوی جیسے دوست ہوں گے تو اسے کسی دیوبندی کی دشمنی کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ فاروق رضوی نے بیچارے نے ایک زمانے تک پروگرام کر کے، لمبے لمبے دعوے کر کے، انٹرنیٹ پر اپنے ویڈیو اپلوڈ کر کے اپنی ایک پہچان بنائی کہ میں مناظر ہوں اور میرے سامنے کوئی آتا نہیں ہے اور میں مناظرے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں۔ لیکن اس کے نادان دوست کلیم رضوی نے بیچارے کی ساری بنی بنائی کھو دی، اس کی لوٹیا ڈبو کے رکھ دی۔ کہتا ہے وہ ہماری جماعت کا عالم ہی نہیں، وہ مناظر ہی نہیں، وہ مناظرہ نہیں کر سکتا ہے۔ یہ دیکھیے خود اسی کی زبانی ثبوت ملاحظہ فرمائیں۔ مقابلہ ہم پلہ ہے یا نہیں؟ فاروق خان رضوی کو یقیناً وہ عالم نہیں، اس کا وہ اقرار کر چکے ہیں، وہ مناظر بھی نہیں، وہ ہماری جماعت کے کتنے؟ ارے بھائی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ میں کہہ رہا ہوں فاروق خان رضوی صاحب نے کسی سے مناظرہ کیا آج تک؟ ان کا مناظرہ نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مناظر نہیں ہے، اور وہ دعویٰ بھی نہیں کرتے کہ میں مناظر ہوں۔ ہم نے کوئی آتنکی ہے، میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ آپ نے سن لیا آپ نے کیا کہتا ہے کہ فاروق رضوی کوئی معتبر اور کوئی عالم، کوئی مناظر نہیں ہے۔ ایک بار اگر فاروق رضوی بھی اپنی زبان سے یہ بات کہہ دے تو بہت اچھا ہو جائے اور سارا فتنہ ختم ہو جائے۔ خیر، یہ تو فاروق رضوی کے حوالے سے تھا۔
لیکن اس نے بیچارے نے اپنی بھی لٹیا ڈبوئی. اس نے جب اپنا تعارف کروایا تو ہمیں بھی محسوس ہوا کہ بھائی ہو سکتا ہے کوئی بہت بڑا عالم بات کر رہا ہو, کوئی واقعی میں بہت علمی شخصیت بات کر رہی ہو. جیسا کہ اس نے بتایا کہ میں شیخ الحدیث ہوں, میں مصنف ہوں, کتابیں تصنیف کی ہیں میں نے فلانے کو جو ہے لاجواب کیا ہے. تو ہم نے سمجھا ہو سکتا ہے بھائی عین ممکن ہے کہ کوئی بڑی علمی شخصیت کا آج فون آ گیا ہو. لیکن وہ مثال مشہور ہے کہ تامرد سخن نہ گفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد. آدمی جب تک زبان نہیں کھولتا ہے تب تک ہی جو ہے وہ اس کی حقیقت چھپی رہتی ہے, اور جب اس کی زبان کھلتی ہے تو اس کی حقیقت بھی جو ہے کھل جاتی ہے. یہی کلیم رضوی کے ساتھ ہوا. جیسا اس نے دعویٰ کیا تھا اپنے علمی مقام کا, اس کے ایک عربی عبارت پڑھنے سے ساری علمیت کا پندار خاک میں مل گیا اور ساری علمیت کا بھانڈا پھوٹ گیا بیچارے کا. اور شاید ہی جو ہے بڑا اس کے اوپر مجھے رحم آیا اور ترس آیا. اس نے مجھے مروب کرنے کے لیے, اور یہ آڈیو دوسروں کو سنائے گا جب جاہلوں کو, تو انہیں بھی مروب کرنے کے لیے عربی کی ایک عبارت پڑھی اصول مناظرہ کے تعلق سے. وہ عبارت تھی ینبغی للمناظرین ان یکونا متساویین فی العلم. لیکن اس نے جب وہ عبارت پڑھی تو یہ اسے پڑھتا ہے ینبغی للمناظرین ان یکونا للمتساویین فی العلم. یہ دیکھیں آپ خود اس کی زبان سے سنیں. تو میں علامہ صاحب میں یہ عرض کر رہا تھا اصول مناظرہ آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے, ینبغی للمناظرین ان یکونا للمتساویین فی العلم. اب آپ نے سن لیا یہ کیا پڑھتا ہے. اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ صوفی صاحب, کلیم صاحب, آپ بہت بڑے شیخ الحدیث بھی ہیں, لیکن اتنا بڑا شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بھی آپ کی زبانی, ورنہ ہم آپ کے نام سے بھی واقف نہیں ہیں آج تک, لیکن اتنا بڑا شیخ الحدیث ہونے کے باوجود بھی کیا آپ کو یہ نہیں پتا کہ متساویین ہوگا ان یکونا متساویین, نہ یہ کہ للمتساویین. لام حرف جر آپ نے کیوں خامخواہ میں داخل کر دیا, کس قاعدے کے تحت داخل کر دیا؟ اور کیا یہ عبارت کسی کتاب میں آپ اسی طریقے سے دکھا سکتے ہیں؟ کسی بھی مناظرے کی اصول مناظرہ کی کتاب میں جس طریقے سے آپ نے پڑھی ہے ان یکونا للمتساویین, قیامت کی صبح تک کا چیلنج ہے کہ آپ یہ عبارت عربی کی کسی بھی اصول کی کتاب میں دکھا دیں جس میں لکھا ہوا ان یکونا للمتساویین. اور میں تو یہ کہتا ہوں آپ جیسے میرے اوپر روب جما رہے تھے کہ میرے مدرسے میں بہت سارے استاد ہیں, تو کسی عربی اول پڑھانے والے استاد سے آپ پوچھ لیتے کہ یہ جو میں عبارت پڑھ رہا ہوں کیا یہ عبارت صحیح ہے. پہلے کم از کم اپنی تیاری, ایک عبارت بیچارے پتہ نہیں کس طریقے سے کتنی محنت کے بعد یاد کر کے لائے ہوں گے, اور وہی عبارت غلط پڑھ دی. تو کم سے کم کسی استاد سے پہلے تیاری کروا لیتے کہ میں عبدالاحد قاسمی سے بات کرنے جا رہا ہوں اور یہ عبارت پڑھوں گا, میری عبارت صحیح کروا دو, تو آج آپ کو یہ رسوائی کا دن دیکھنا نہ پڑتا. لیکن افسوس کہ آپ لوگوں کی قسمت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رسوائی رکھ دی گئی ہے اور اسے آپ لوگ جو ہے نہیں ٹال سکتے. یہ تو آپ کی علمیت کا مسئلہ ہوا. جب یہ آپ کی عبارت میں نے سنی تو آپ کی حقیقت سامنے آ گئی کہ یہ دعوے تو بہت لمبے لمبے کر رہے ہیں, لیکن ہے یہ فاروق رضوی کی کیٹیگری کے یہ آدمی. جس طریقے سے وہ عربی عبارت غلط پڑھتا ہے, اسی طریقے سے انہوں نے ایک پڑھی وہی غلط پڑھی. اگر 10 پڑھیں گے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. جب انہیں کے ہاتھ میں عربی کتاب دی جائے گی تو نہ جانے کیا حشر ہوگا, جب ایک عبارت جو تیاری کر کے لائے وہی صحیح طریقے سے نہیں پڑھ سکے. خیر, جب ان کی حقیقت ہمارے سامنے آ گئی لیکن یہ پھر بھی دعوے کرتے رہے میں بہت بڑا ہوں, میں یوں ہوں, میں مناظرہ کر سکتا ہوں, تو ہم نے انہیں انصاف کی بات ان کے سامنے رکھی. اور وہ بات یہ تھی کہ بھائی صاحب آپ ہوں گے, بہت بڑے ہوں گے, سب کچھ ہوں گے, لیکن میں کیسے سمجھوں کہ آپ بڑے ہیں؟ مناظرہ جو ہوتا ہے یہ اپنی ذات کی طرف سے نہیں ہوتا کہ کلیم رضوی صاحب اپنی ذات کی طرف سے کریں, عبدالاحد قاسمی اپنی ذات کی طرف سے نہیں. مناظرہ مسلک کی طرف سے ہوتا ہے, جماعت کی طرف سے ہوتا ہے. یعنی مناظرہ اگر دیوبندیوں اور بریلیوں کے درمیان ہو رہا ہے تو وہ ان کی جماعت کا مسئلہ ہے, جماعت کی ترجمانی دونوں فریق اپنی اپنی کریں گے. اب ظاہر سی بات ہے جب یہ مسلک کا معاملہ ہے تو اس کا اہل وہی شخص ہوگا جس کے اوپر مسلک اعتبار کرے, جماعت اعتبار کرے. تو میرا معتبر ہونا تو خود کلیم رضوی نے ثابت کر دیا, کیونکہ وہ مجھے مناظرے کا چیلنج کر ہی رہے ہیں, اس لیے کہ وہ مجھے مناظر سمجھتے ہیں. تو میرے سے تو کچھ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ انہوں نے مجھے فون ہی اس لیے کیا ہے کہ وہ مجھے مناظر سمجھتے ہیں, مجھے مناظرے کا چیلنج کر رہے ہیں. لیکن میں کلیم رضوی کو نہ جانتا ہوں, نہ مانتا ہوں, نہ مجھے جو ہے ان کا تعارف ہے. اس لیے مجھے بجا طور پر یہ حق حاصل ہے کہ میں کلیم رضوی صاحب سے پوچھوں کہ کلیم صاحب آپ اپنی زبانی تو بہت میاں مٹھو بن گئے, لیکن کیا آپ اپنی جماعت بریلی
بریلویت کے کسی ایک معتبر ادارے یا کسی ایک معتبر عالم کی تائید لا سکتے ہیں جس میں وہ یہ کہیں کہ واقعی میں کلیم رضوی صاحب ہماری جماعت کے معتبر آدمی ہیں، مستند ہیں اور یہ مسلک کی ترجمانی کی اہلیت رکھتے ہیں؟ ورنہ تو یہ ہوگا کہ آپ سے میں مناظرہ کر لوں اور آپ کو شکست اور ذلت اور رسوائی ہو جائے، اور کل آپ کی جماعت کا کوئی دوسرا آدمی کہہ دے کہ اگر کلیم رضوی کو شکست دے دی تو کیا ہوا، کلیم رضوی تو ہماری جماعت کا کوئی معتبر آدمی ہے ہی نہیں، جس طریقے سے آپ نے فاروق رضوی کو کہہ دیا کہ فاروق رضوی معتبر نہیں، تو کوئی تیسرا آدمی آپ کو بھی تو کہہ سکتا ہے کہ کلیم رضوی معتبر نہیں۔ اس لیے میرے پاس کوئی ایسا ثبوت ہو، سند ہو، میں لوگوں کو کہہ سکوں کہ میں نے تمہاری جماعت کے معتبر آدمی کو شکست دی ہے، تو اس لیے آپ کوئی ثبوت، کوئی تحریر ایسی پیش کر دیں معتبر علماء کی، معتبر اداروں کی، جس میں یہ ہو کہ ہاں کلیم رضوی ہماری جماعت کا نمائندہ ہے، مسلک کا ترجمان ہے، پھر انشاءاللہ آپ سے گفتگو کروں گا، چاہے وہ گفتگو بمبئی میں ہو، چاہے وہ سجان گڑھ میں ہو، چاہے وہ کہیں اور ہو۔ لیکن اس سے پہلے آپ یہ سمجھیں کہ میرے سے مناظرہ ہو جائے تو آپ اس خوش فہمی سے جو ہے باہر نکل جائیں، اور آپ اپنے منہ میاں مٹھو جتنے بھی بنتے پھریں، جب تک تائید نہیں ملے گی میرے نزدیک آپ کی ذرہ برابر بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ باتیں سننے کے بعد کلیم رضوی نے جو ہے وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، میں جو ہے تائید لے کے آؤں گا، اپنے علماء کی لیٹر پیڈ پر دستخط کرواؤں گا اور علماء کی تائید لے کے آؤں گا، معتبر علماء کی، اور پھر اس کے بعد جو ہے آپ میرے سے مناظرہ کرنا۔ ہم نے کہا بالکل، چشم ماں روشن، دل ماں شاد، جیسے ہی آپ کی تائید آئے گی اور آپ کی جماعت آپ کے اوپر اعتماد کا اظہار کرے گی، ہم اسی وقت فوراً اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے، فوراً جو ہے ہم اپنا دعویٰ بھیج دیں گے، شرائط وغیرہ کی گفتگو شروع ہو جائے گی، اور اسی وقت یہ بھی طے ہو جائے گا کہ کہاں مناظرہ ہونا ہے، کب ہونا ہے، کس وقت ہونا ہے، کیسے ہونا ہے، وہ سب کچھ طے ہو جائے گا۔ لیکن وقت آنے سے پہلے، ندی آنے سے پہلے کپڑے اٹھانے کی کوشش نہ کریں، آپ جو ہے وقت آنے دیں، وقت آنے کے بعد سب کچھ ہو جائے گا۔ بغیر وقت آئے اور ضرورت سے زیادہ اپنی حیثیت دکھانے کا انجام اسی طریقے سے ذلت ہوتا ہے جس طریقے سے آپ کی یہ ذلت ہوئی ہے۔ آپ نے یہ کلیم رضوی نے جو وعدہ کیا ہے کہ میں تائید لے کے آؤں گا، آپ خود اس کی زبان سے یہ وعدہ ملاحظہ فرما لیں۔ سر کی ایک تحریر دیں، نہیں 4 سطر کی نہیں، ارے میں آپ کو 8 سطر کی تحریر دوں گا، لیکن آپ آج کے بعد جو ہے نا فاروق خان رضوی صاحب سے خطاب نہیں کریں گے۔ چلیے میں آپ کو تحریر دوں گا۔ آپ نے سن لیا، یہ وعدہ کر رہا ہے کہ میں تائید لاؤں گا، تحریر لاؤں گا، تو ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ کب اس کی طرف سے اس کی تائید آئے گی۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سر پٹک پٹک کے مر جائے گا، لیکن اس کی جماعت کے جو معتبر ادارے ہیں، معتبر علماء ہیں، جن کے اوپر ان کی جماعت کی مطلب بنیاد ہے، ان میں کوئی ایک بھی اسے گھاس ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، منہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، چہ جائے کہ اسے تائید دے اور اسے اپنی جماعت کا نمائندہ مقرر کرے۔ تو خیر، اگر آ گئی تو ہم مناظرہ کریں گے، اور اگر نہیں آئی تو ہم انتظار کریں گے۔ 1 جنوری تک جس طرح ہم نے فاروق رضوی کو مہلت دی ہے، اسی طریقے سے کلیم رضوی صاحب کو بھی مہلت دیں گے کہ وہ اذفار کریں، بریلی جائیں، مبارک پور جائیں، اور بھی جہاں ان کے معتبر لوگ ہیں وہاں جائیں، اور کسی ایک کی بھی معتبر ادارے کی تائید لے آئے، لیکن معتبر ہو۔ یاد رکھیں، یوں ہی کسی ایرے غیر نتھو خیرے اپنی جیسے کی تحریر کہ من ترا حاجی بگویم تمورا حاجی بگو کہہ کے جو ہے تحریر لکھوا کے لے لیں، کسی کے دستخط لے لیں، وہ معتبر نہیں ہوگا۔ تو ہم انتظار کریں گے 1 جنوری تک۔ اگر تائید آ جاتی ہے تو مناظرے کی باتیں شروع ہو جائیں گی، اور اگر تائید نہیں آتی تو پھر کلیم رضوی صاحب کی حقیقت بھی جو ہے انشاءاللہ 1 جنوری کو فاروق رضوی کے ساتھ کھول کر بیان کر دی جائے گی۔ اور وہ بھگوڑا تو ہے ہی، فاروق رضوی بھی اور یہ بھی، جیسا کہ ساتھیوں نے ہمیں بتایا کس کس سے یہ کب کیسے بھاگے ہیں، لیکن انشاءاللہ دوبارہ جو ہے انہیں ان کے بھگوڑا ہونے پر، ان کے مفرور ہونے پر مہر ثبت کر دی جائے گی 1 جنوری تک کو۔ تب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔